محمد مصطفیٰ آئے بہار اندر بہار آئی محمد تو ہی رازق تو ہی مالک تو ہی رازق، پھر کس سے مانگوں میں بھلا جب تو ہی میرا ہے بھلا۔ تو ہی مالک تو ہی رازق تو ہی مالک تو ہی رازق، پھر کس سے مانگوں میں بھلا دنیا کے سارے یہ الہ جب کر نہ پائے فیصلہ تو دل پکارے لا الہ، زوباں پکارے لا الہ، تو دل پکارے لا الہ، زوباں پکارے لا الہ۔ اللہ رحیم ہے تو کریم ہے، تیری ذات سب سے عظیم ہے۔ تو رحیم ہے تو کریم ہے، تیری ذات سب سے عظیم ہے۔ بخشے گا کون گناہوں کو جب تو ہی نہ تواب ہو، بخشے گا کون گناہوں کو جب تو ہی نہ تواب ہو۔ میں تیرے در پہ آیا ہوں، اپنی خطائیں لایا ہوں، کلمات کو تیرے جان کر سر کو جھکانے آیا ہوں۔ اب دل پکارے لا الہ، زوباں پکارے لا الہ، اب دل پکارے لا الہ، زوباں پکارے لا الہ۔ اللہ اللہ دنیا کی ساری نعمتیں مل جائے تو کیا فائدہ جب تو ہی نہ ہو راضی، ستائے یاد ماضی تیری مل جائے رحمتیں اور پھر آ جائے برکتیں، دل کو آ جائے چین پھر سکون مل جائے جان کو۔ اللہ حی القیوم ہے تو عالم الغیوب ہے، تو حی القیوم ہے تو عالم الغیوب ہے۔ تیرا دور ہے ہر دور میں، ہر دور ہی تیرا دور ہے، جس مل گیا وہ ہے خوش نصیب ورنہ ایک لمبی دوڑ ہے۔ پھر زندگی فرار ہے اور دل بھی بے قرار ہے، جب کر دیا ہے لا الہ تو پھر کیسا انکار ہے، جب کر دیا ہے لا الہ تو پھر کیسا انکار ہے۔ اللہ میرے سب غم مٹا دے، مجھے اپنا تو بنا لے، تیری راہ پہ ایسا میں چلوں رستے سے میں نہ پھر ہٹوں، دنیا کی ساری مشکلیں آسان ہو تیرے نام سے، سارے بندھن آسان ہو بس ایک تیرے کلام سے۔ اللہ دل پکارے زوباں پکارے لا الہ۔ ماکڑیا کے ایک ہونہار طالب علم جن کو اللہ رب العزت نے نعت پڑھنے میں ایک زبردست ملکہ عطا فرمایا ہے، میری مراد اس سے ضیاء اللہ ویسما
وہ آئیں اور نعتیہ کلام پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت ہی کرم و احسان ہوا کہ اس نے ہم سب کو اس مبارک محفل میں جمع فرمایا۔ میں آپ حضرات کے سامنے حضور اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں چند اشعار پیش کر رہا ہوں، بغور سماعت فرمائیے گا۔ جہاں نظر محمد کا نشانہ ٹھہر جاتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ لوگوں سے درخواست کرتا ہوں جب بھی نبی کا نام سنیں بلند آواز سے صلی اللہ علیہ وسلم کہیں۔ جہاں نظر محمد کا نشانہ ٹھہر جاتا ہے، وہاں اپنا تو اپنا ہے، بیگانہ ٹھہر جاتا ہے۔ گواہی دے رہی ہے مسجد نبوی کی دیواریں، گواہی دے رہی ہے مسجد نبوی کی دیواریں۔ نواسا ہو نواسا ہو نواسا ہو جو کاندھوں پر تو نانا ٹھہر جاتا ہے، نواسا ہو جو کاندھوں پر تو نانا ٹھہر جاتا ہے۔ نبی کے بعد جو محفل میں ذکر چار یار آئے، نبی کے بعد محفل میں جو ذکر چار یار آئے، نبی کے چار نبی کے چار نبی کے چار یاروں کا یارانہ ٹھہر جاتا ہے، نبی کے چار یاروں کا یارانہ ٹھہر جاتا ہے۔ اس کے بعد کے شعر کو بغور سماعت فرمائے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ جب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم شب معراج گئے تھے تو شب معراج کی رات پہ کچھ شعر ہے، بغور سماعت فرمائے۔ شب معراج آقا بیٹھ جائے جب سواری پر، شب معراج آقا بیٹھ جائے جب سواری پر، تو پھر واپس پلٹنے تک زمانہ ٹھہر جاتا ہے، تو پھر واپس پلٹنے تک زمانہ ٹھہر جاتا ہے۔ خوشا قسمت ابو بکر و عمر جو حشر تک ان کا، خوشا قسمت ابو بکر و عمر کے حشر
حشر تک ان کا نبی کے ساتھ، نبی کے ساتھ، نبی کے ساتھ روضے میں ٹھکانہ ٹھہر جاتا ہے، نبی کے ساتھ روضے میں ٹھکانہ ٹھہر جاتا ہے۔ اب یہ آخری شعر ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہ غصے کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ ذبح کرنے کو جا رہے تھے، شاعر نے کا خوب کہا ہے، سماعت فرمائیں۔ چلا لے کر عزم گھر سے نبوت کو مٹا دوں گا، چلا لے کر عزم گھر سے نبوت کو مٹا دوں گا، پڑی نظریں، پڑی نظریں، پڑی نظریں محمد جب دیوانہ ٹھہر جاتا ہے، پڑی نظریں محمد جب دیوانہ ٹھہر جاتا ہے، جہاں نظر محمد کا نشانہ ٹھہر جاتا ہے، وہاں اپنا تو اپنا ہے، بیگانہ ٹھہر جاتا ہے۔ اب دو اشعار اپنی طرف سے پیش کرنا چاہتا ہوں، اور سماعت فرمائیں۔ اپنے عمل کی کھیتی میں نیکی کے دانے بو جا، جس نے تجھے دنیا میں بھیجا ذکر میں اس کے کھو جا، اپنے عمل کی کھیتی میں نیکی کے دانے بو جا، جس نے تجھے دنیا میں بھیجا ذکر میں اس کے کھو جا، اللہ والا ہو جا بندے، اللہ والا ہو جا، اللہ والا ہو جا بندے، اللہ والا ہو جا، اللہ والا ہو جا، اللہ والا ہو جا۔ ایک طرف مسجد ہے تیرے، ایک طرف میں خانہ ہے، یہ تیری نیت پر ہے کہ تجھ کو کہاں پر جانا ہے، تجھ کو کہاں پر جانا ہے، لال پری بھی بلائے تجھ کو اور اذاں بھی بلاتی ہے، اب دیکھنا ہے کہ تیری محبت کس کا ساتھ نبھاتی ہے، کس کا ساتھ نبھاتی ہے۔ شیطان تیرا دوست ہے تو میں خانے کو جا، شیطان تیرا دوست ہے تو میں خانے کو جا، اللہ سے اگر عشق ہے تجھ کو تو سجدوں میں کھو جا، اللہ والا ہو جا بندے، اللہ والا ہو جا، اللہ والا ہو جا بندے، اللہ والا ہو جا، اللہ والا ہو جا، اللہ والا ہو جا۔ ناز نہ کر اس دولت پر، تیرے اپنے اس کو لوٹیں گے، ارے ناز نہ کر اس دولت پر، تیرے اپنے اس کو لوٹیں گے، کچھ نہ کر پائے گا جس دم سانس کے دھاگے ٹوٹیں گے، سانس کے دھاگے ٹوٹیں گے۔ آج اکڑ کر چلتا ہے تو کل مٹی میں دبنا ہے،
یہ بنگلہ گاڑی دولت شہرت 4 دنوں کا سپنا ہے، 4 دنوں کا سپنا ہے۔ مان لے نادا کہ تو پابند ذکر خدا کا ہو جا، مان لے نادا کہ تو پابند ذکر خدا کا ہو جا، تجھ پہ کرم فرمائے گا وہ تو سجدوں میں کھو جا۔ اللہ والا ہو جا بندے، اللہ والا ہو جا، اللہ والا ہو جا بندے، اللہ والا ہو جا، اللہ والا ہو جا، اللہ والا ہو جا، اللہ والا ہو جا، اللہ والا ہو جا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ماشاءاللہ، بہت خوب۔ اب میں آخر میں ایک ایسی شخصیت کو دعوت دینے جا رہا ہوں جو وعظ و خطابت کے میدان میں چمکتے ستارہ اور مہکتے پھول کی طرح ہے۔ میری مراد اس سے آج کے مہمان خصوصی حضرت قاری اسامہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی ذات گرامی ہے۔ تشریف لائیں اور ہم سامعین کو اپنے پند و نصائح سے فیضیاب فرمائیں۔ آ جاؤ بھائی، شیطان کے لیے جگہ نہ چھوڑو، آ جاؤ، پاس آ جاؤ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا، أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون۔ وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدهم في أمر الله عمر، وأصدقهم حياء عثمان۔ وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: من أحيا سنتي عند فساد أمتي فله أجر 100 شهيد۔ صدق الله مولانا
مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روح محمد بنایا گیا. سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روح محمد بنایا گیا. پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بزم کون و مکان کو سجایا گیا. وہ محمد بھی، احمد بھی، محمود بھی، وہ حسن مطلق بھی، شاہد بھی، مشہود بھی، وہ علم و حکمت میں غیر محدود بھی، ظاہراً امی بنا کے بھیجا گیا. اس کی رحمت ہے بے حد و بے انتہا، اس کی رحمت ہے تخیل سے بھی ماورا. جہاں میں جو بھی عالم بنایا گیا اس کی رحمت سے اس کو سجایا گیا. وہ طٰہٰ، وہ یاسین، ابو القاسم بھی وہ، میرے مولا بھی وہ، میرے آقا بھی وہ، جس کے دامن میں جنت بسائی گئی، جس کے ہاتھوں پہ کوثر لٹایا گیا. نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے، نگاہ فکر کو تازہ شعور ملتا ہے. نصیب کیسا بھی ہو واسطہ احمد کا دے کے، نصیب کیسا بھی ہو وسیلہ محمد کا دے کے، خدا سے جو بھی مانگے ضرور ملتا ہے. رخ مصطفیٰ کو دیکھا تو دیوں نے جلنا سیکھا، یہ کرم تھا مصطفیٰ کا، غموں نے ڈھلنا سیکھا. یہ زمین رکی ہوئی تھی، یہ آسمان تھما ہوا تھا، جب چلے میرے محمد تو دنیا نے چلنا سیکھا. بزرگان محترم، اللہ تعالیٰ نے بڑا فضل و کرم کا معاملہ فرمایا، بڑی بندہ نوازی فرمائی. دین کی نسبت پر اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو یہاں جمع فرمایا. ہم سارے مل کر دعا کرتے ہیں رب کعبہ کی بارگاہ میں اللہ تعالیٰ اس مجلس کا لمحہ لمحہ اپنی بارگاہ میں مستجاب فرمائے، اس گاؤں میں خصوصی رحمت نازل فرمائے، اور اس مجلس کی برکت سے جتنے لوگ اس گاؤں سے بارگاہ ایزدی میں جا چکے ہیں اللہ تعالیٰ مرحومین کو کروٹ کروٹ جنت کی بہاریں نصیب فرمائے، حسنات کو قبول فرمائے، سیئات کو اپنے فضل سے معاف فرمائے. بزرگان محترم، اتنی بلند شان عطا فرمائی، اتنی اونچی عظمت عطا فرمائی اللہ پاک جل شانہ نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس کو کہ 1,24,000 انبیاء کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے سردار بنایا. سارے جہانوں میں رسولوں کے، نبیوں کے، پیغمبروں کے ہمارے نبی سردار. جو کتاب ملی وہ کتاب ساری کتابوں کی سردار، اور یہ امت بھی ساری امتوں کی سردار، بشرطے کہ سچا پکا امتی بن کر زندگی گزارے. یہ جو ہم کلمہ پڑھتے ہیں نا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ اقرار نامہ ہے کہ میرے اور آپ کے دل و دماغ میں یہ عقیدہ جم جائے کہ اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اللہ پاک جل شانہ کی ذات کے علاوہ کوئی پوجا کے لائق نہیں، اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی نظر و نیاز کے لائق نہیں، اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں، حاجت روا نہیں، بگڑی بنانے والا نہیں، اجڑے ہوئے کو بسانے والا اس کے علاوہ کوئی نہیں، بسے ہوئے کو اجاڑنے والا کوئی نہیں. اسی کے حکم سے بادشاہ فقیر بنتے ہیں اور اسی کے حکم سے فقیر بادشاہ بنتے. وہ چاہے تو کروڑ پتی کو بھوک کی موت عطا کرے اور وہ چاہے تو راتوں رات فقیر کو تخت شہنشاہی پہ بٹھا دے. پوری کائنات ارضی، روئے زمین کا گھاس کا کوئی تنکا، درخت کا کوئی پتا، ریت کا کوئی ذرہ میرا آپ کا ایمان ہے اللہ کی مرضی اور حکم کے بغیر حرکت نہیں کر سکتا. ریت کا ذرہ ذرہ اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے، پہاڑ کا ایک ایک سنگریزہ اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے، بارش کا قطرہ قطرہ اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے، سمندر کا ایک ایک قطرہ اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے. یہ زمین کا فرش، یہ آسمان کی بلندی، چاند کی ٹھنڈک، سورج کی شعاعیں، یہ ٹمٹماتے تارے، تاروں کی جھلملاہٹ، گرتی آبشاریں، برف پوش وادیاں، درختوں کی قطاریں، رات کا آنا دن کا جانا، دن کا آنا رات کا جانا، سورج کا ڈوبنا چاند کا اگنا، چاند
کا ڈوبنا، سورج کا اگنا، یہ لیل و نہار کی گردش، یہ سارا نظام کائنات میرے رب کے قبضے قدرت میں ہے۔ 2 قدم اور آگے میرا آپ کا جینا مرنا بھی اللہ کے قبضے قدرت میں ہے۔ جب چاہے موت دے دے، جتنا چاہے کسی کو زندگی دے دے۔ اس لیے اللہ پاک جل شانہ نے قرآن کریم میں اعلان کر دیا، تم میری نظروں سے کبھی اوٹ میں نہیں ہو سکتے، تم میری نظروں سے کبھی ادھر ادھر نہیں ہو سکتے، تم میری نظروں سے کبھی چھپ نہیں سکتے، میں تو تمہارے آنکھوں کی اشاروں کو بھی دیکھتا ہوں، دلوں کی ارادوں کو بھی جانتا ہوں۔ یاد رکھو میرا فیصلہ آئے گا، وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ۔ میری زمین پہ بدکاری نہ کرو، میری زمین پہ چل چل کے زنا نہ کرو، بدمعاشی نہ پھیلاؤ، میری زمین پہ چل چل کے میرے قرآن کی نافرمانی نہ کرو، ورنہ میں تو وہ بے نیاز بادشاہ ہوں، خاندان قبیلوں کی بات نہیں۔ جب میں اپنی بے نیازی پہ آ جاؤں گا، ملکوں کے نام و نشان مٹا دیا کرتا ہوں۔ اللہ کی زمین روزانہ کئی دفعہ شکایت کرتی ہے، مولا زنا کر کر کے میرے اوپر چلتا ہے، حرام خوری کر کر کے میرے اوپر چلتا ہے، رشوت لے لے کے میرے اوپر چلتا ہے، اجازت دے مجھے ان کی حرکتوں سے بڑی نفرت ہے، لقمہ بنا کر نگل جاؤں۔ اللہ پاک جل شانہ کی کریم ذات، رحیم ذات پھر بھی زمین کو حکم کرتی ہے، ٹھہر جا، شاید توبہ کر لے۔ ارے وہ کتنی بڑی طاقتور قوم تھی، 500 من کا پتھر ایک ہاتھ سے اٹھا کے پھینک دیا کرتی تھی، جس کو بھی لگتا تھا اس کا بھی کچھ نہ تھا۔ اللہ پاک جل شانہ کا حکم آیا، سنیچر کے دن تم مچھلی کا شکار نہ کرنا۔ انہوں نے اللہ کے حکم کے سامنے اپنا ذہن چلایا، اپنی ترکیبیں بنائی۔ اللہ فرماتا ہے پھر میں بھی تو بڑا بے نیاز ہوں۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ۔ رات کو سوئے بڑے حسین جوان تھے، رات کو سوئے بڑے قداور جوان تھے، صبح کو اٹھے مفسرین نے لکھا ہے 70,000 کو اللہ نے ذلیل بندر بنا دیا۔ پیدا کرنے والا میں، مارنے والا میں، ماں کے پیٹ میں ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں شکلیں بنانے پہ قادر ہوں۔ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ کتنی خوبصورت آنکھیں بنائی میں نے، کتنا خوبصورت ناک بنایا، ہونٹ بنائے، ہاتھ پاؤں بنائے، آج تک تمہیں میں خدا سمجھ نہ آیا۔ سر کے بالوں سے پیر کے ناخنوں تک 360 جوڑ فٹ کر دیے، تیری ہڈیوں میں میں نے کیلشیم بھرا۔ ارے تمہیں میرا قرآن سمجھ نہ آیا، میرے نبی کا فرمان سمجھ نہ آیا۔ بنانے والا میں، پالنے والا میں، سنبھالنے والا میں، رزق دینے والا میں، تیری موت زندگی کا فیصلہ کرنے والا میں۔ هو الذی یصورکم، هو اللہ الذی لا هو الحی القیوم، لا الہ الا هو الحی القیوم۔ جب چاہے زندگی دے، جب چاہے موت دے دے۔ چلتے چلتے لوگ مر جاتے ہیں۔ 2 دن پہلے میرے چچا کا فون آیا، آنند میں ایک آدمی شادی کا کار پڑھتے پڑھتے مر گیا۔ ایک ذاکر بھائی کر کے تھے، وہ بٹھیارے تھے، طباخ تھے، پیاز کاٹتے کاٹتے روح نکل گئی۔ کیا زندگی ہے؟ عصر کے بعد چائے پی رہے، عشاء کے بعد جنازہ اٹھ رہا ہے۔ 60 برس، 70 برس، زیادہ سے زیادہ 80، زیادہ سے زیادہ 90۔ قیامت کا ایک دن 50,000 سنہ، 50,000 سال کے برابر ہوگا۔ امی کام آئیں گی، ابو، چچا، ماموں، رشتہ دار، دوست، عزیز، اقربا، سب کی زبان پہ ایک ہی رٹ ہے، یا ربی نفسی، یا ربی نفسی۔ اللہ نے ایک ہی ہستی بنائی جس کا نام محمد ہے، احمد ہے، طہ ہے، یاسین ہے، ابو القاسم ہے، یہ فاتح ہے، ناصر و منصور ہے، شاہد و مشہود ہے، داعی اللہ ہے، سراج منیر ہے، رحمت للعالمین ہے، جس کی زبان پہ ایک ہی رٹ ہے، یا رب امتی، یا رب امتی۔ ہم انہی کی تو امت ہے۔ ایک نوجوان جب نظر آوارہ کرتا ہے، اس کی بے حیائی کا تیر سیدھا میرے نبی کے سینے میں جا کے لگتا ہے۔
ایک عورت جب ویسٹرن کپڑے پہن کر نیموریا لباس پہن جب ٹک ٹاک پہ نچواتی ہے، اس کی بے شرمی کا تیر سیدھا میرے نبی کے سینے میں جا کے لگتا ہے۔ ایک تاجر جب ناپ تول میں ڈنڈ مارتا ہے، اس کی ترازو کا کانٹا سیدھا میرے نبی کے سینے میں جا کے لگتا ہے۔ ایک مسلمان جب دوسرے مسلمان کو گالی دیتا ہے، جھوٹی تہمت لگاتا ہے، اس کی زبان کی تلوار سیدھی میرے نبی کے سینے میں جا کے لگتی ہے۔ ایک بھائی جب اپنی بہن کا وراثت کا حصہ ہڑپ کر لیتا ہے، اس کی زبان، اس کی ناانصافی کا تیر سیدھا میرے نبی کے سینے میں جا کے لگتا ہے۔ ہم کون سا عاشق رسول ہے؟ 5 وقت کی نماز نہیں جانتے ڈھنگ کی، 24 گھنٹے میں 10 منٹ نہیں ہے سورہ یاسین پڑھنے کے لیے۔ ہم کون سے محمدی ہے؟ 5 منٹ زیادہ مسجد میں نہیں ٹھہر سکتے۔ کیا اللہ ہماری حرکتوں سے واقف نہیں ہے؟ دل کینہ بغض سے بھرا ہوا ہے۔ ایک بار اس زمین پر بھائی بھائی کو ذبح کر دیتا ہے، چچا کا جنازہ گزر رہا ہے، بھتیجا کاندھا نہیں دیتا، ارے تیرا چچا کا جنازہ میرے چچا سے نہیں بنتی تھی۔ یہ عورتیں روزانہ گھروں میں جھاڑو دیتی ہے۔ ہم دکانوں پہ جاتے ہیں، صبح کو جب لاک کھولتے ہیں اندر جائیں گے سب سے پہلے جھاڑو دیں گے، کہیں کچرا پڑا ہوا نہ، ادھر ادھر دیکھتے ہیں۔ اللہ پوچھتا ہے کبھی دل میں بھی جھانک کے دیکھا کتنا کچرا پڑا ہوا ہے؟ ہاتھوں پہ ظلم، زبان پہ گالی، ذہنوں میں بدمعاشی، نیتوں میں فساد، پیٹ میں لقمے حرام کے، پاؤں غلط سن چل رہے۔ ایک برقع پوش عورت سڑک سے گزر جائے، اچھوں کا ایمان پھسل جاتا ہے۔ ہر آدمی جھوٹ، ہر آدمی بے ایمان، دوسروں کو برباد کرنے کا ہر وقت ذہن میں پروگرام ہوتا ہے۔ حالانکہ اتنے بڑے بڑے بادشاہ اس دنیا میں آئے، فرعون کی داستان نہیں جانتے۔ 400 برس تک جس کے سر میں درد نہیں ہوا، جو انا ربکم الاعلی، میں خدا ہوں، اپنے آپ کو خدا کہتا تھا، جو اس کی خدائی تسلیم نہیں کرتا تھا وہ اسے ذبح کرواتا تھا۔ اللہ نے اس کو بھی کیفر کردار تک پہنچایا، پانی میں غرق کیا۔ قارون جس کا خزانے کی چابیاں کھچروں پہ لائی جاتی تھی، اللہ نے اس کو بھی ختم کیا۔ نمرود اتنا ظالم جابر بادشاہ تھا، لنگڑے مچھر سے اللہ نے اتنا خاتمہ کیا۔ اللہ پوچھتا ہے تم حکومت پہ ناز کرتے ہو، پراپرٹی پہ ناز کرتے ہو، دولت پہ ناز کرتے ہو۔ سن 47 کی داستان نہیں پڑی؟ کتنوں کو جنازہ نہ ملا، کتنوں کو زمین نہ ملی، کتنوں کو کفن دفن نہ ملا، کئی لوگوں کی کھوپڑیاں کتوں نے گھسیٹی۔ آج حالات دیکھو ملک کے، ہم سمجھ رہے وہاں ہو رہا ہے، یہاں کچھ نہیں ہو رہا ہے، پھر بھی کہاں اتنا پتھر دل جوان پھر بھی فلم دیکھ لیتا ہے۔ کبھی ٹرپل طلاق آگے آ جاتی ہے، کبھی NRC آ جاتی ہے، کبھی قرآن کے ضابطوں کو مٹایا جا رہا ہے، مسلمان کے ماتھے میں جھو تک نہیں رہتی، پھر بھی کہاں مسجدوں میں آتے ہیں، جمعہ پڑھتے، کھانا دن میں 5-6 مرتبہ کھاتے، نماز ہفتے میں 1 دفعہ پڑھتے۔ مشکات شریف میں موجود ہے، مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے، قیامت سے پہلے پہلے میری امت کے لوگ اتنے بگڑیں گے، معاشرہ اتنا تباہ برباد ہو جائے گا، قرآن کریم کی تلاوت کرتے کرتے موت نہ آئیں گی، درود پاک پڑھتے پڑھتے موت نہ آئیں گی، توبہ استغفار کرتے کرتے موت نہ آئیں گی، ادھر موت کا جھٹکا لگے گا، ادھر منہ سے کنجری کا گانا نکلے گا۔ کتاب الفتن میں روایت موجود ہے، میرے نبی کا فرمان ہے، جنازہ بہت بڑے بنگلے سے نکلے گا، جنازہ بہت بڑے عالیشان محل سے نکلے گا، مگر حال یہ ہوگا مرنے والے کے پلے ایمان کی رتی موجود نہیں۔ گیت گاتے ہوئے لوگ مریں گے، بدمعاشی کا ارادہ دل میں لیے ہوئے لوگ میں، یہ ایکسیڈنٹوں میں جو لوگ مر جاتے تمہارا کیا خیال ہے؟ سورہ یاسین پڑھتے پڑھتے جاتے ہیں۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمین پر کروٹیں بدل رہے، کسی نے پوچھ لیا او فاروق تو بڑا مکے کا بہادر آدمی ہے، اتنا رونا کیوں آ گیا؟ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، او لوگو میری بہادری کی بات نہ کرو، آج فاروق کو قبر کا اندھیرا یاد آ گیا۔ ہم تو قبرستان میں بھی گیم کھیلتے، مسجد میں بھی لوڈو کھیلتے، رمضان میں نہیں دیکھتے کتنی بے حرمتی ہوتی ہے قرآن اور مسجد کی؟
عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کے دوہرے داماد ہے، قبرستان میں کھڑے قرآن کریم کی تلاوت چل رہی ہے، اتنے روئے آنسو مبارک سے داڑھی مبارک تر ہو گئی۔ کسی نے پوچھا او عثمان ابن عفان اتنا رونا کیوں آ گیا؟ عثمان ابن عفان فرمانے لگے ارے او لوگو آج عثمان کو قبر کا اندھیرا یاد آ گیا۔ شیر خدا علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قافلے کے ساتھ قبرستان کے پاس سے گزر رہے، قبروں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمانے لگے اموالکم قسمت، جو تم نے رشوت لے لے کر مال جمع کیا تھا، حرام خوری کر کر کے مال جمع کیا تھا، بلیک مارکیٹ کر کر کے مال جمع کیا تھا، سودی کاروبار کر کر کے مال جمع کیا تھا، تمہارے مرنے کی دیر تھی، لوگوں نے آپس میں تقسیم کر دیا۔ شیر خدا علی مرتضی فرمانے لگے نساؤکم زوجت، جب تک تیری روح چلتی تھی، تیری سانسیں چلتی تھی، تیری بیوی تیرے بغل میں سوئی ہوئی تھی، وہ کہتی تھی میں تیری ہوں میں تیری ہوں، تیرے مرنے کی دیر تھی، وہ آج کسی کے پاس ہے اسے بھی کہتی ہے میں تیری ہوں میں تیری ہوں۔ بیوی نہ رہی، مال نہ رہا، پھر کیا رہا؟ کیا فکر ہوئی کبھی حرام پیسے جمع کرنے کی کیا وبال آئے گا؟ سلطان عالمگیر رحمت اللہ علیہ مغلیہ خاندان کے چشم و چراغ ہے، بڑے ولی اللہ تھے، قرآن کے حافظ تھے، مسلمانوں 5000 پیغمبر کی حدیث یاد تھی۔ اتحیات کا ترجمہ نہیں آتا، جوان بیٹا ہے نا، باپ کی ماں کی میت گھر کے صحن میں رکھی ہو پھر بھی جنازے کی دعا نہیں آتی۔ کتنے آتے ہیں مولانا ایک ہی صورت آتی ہے، 4 رکعت میں ایک صورت چلے گی؟ میں نے کہا مت پڑھ تو جنتی ہے، ایک بھی کیوں پڑھتا ہے؟ وہ وہاں 6 لاکھ ہے، 12 کا 18 24 تک پہنچ جاتا ہے، اور ادھر ایک ہی قل اللہ پہ اٹکا ہوا ہے، کبھی ذہن میں نہیں آتا تبت یدا بھی سیکھو۔ ہاں ہمارے بچے تو بہت نیک ہے، ادھر مریں گے ادھر سورہ یاسین کا ختم ہوگا، ادھر باب ریان کھلے گا، دوڑ کے حوروں سے لپٹ جائیں گے۔ جنت کے دروازے پر کوئی پٹواری بیٹھا ہوا ہے۔ ایک گھر میں مسلمانوں، ایمانداری سے کہتا ہوں کہیں ایسے گھر مل جائیں گے، ایک مسلمان گھر کی چھت کے نیچے 10 12 افراد رہتے، خدا کی قسم کہیں ایسے گھر ملیں گے، رمضان سے رمضان آ جاتا ہے قرآن کو ہاتھ لگانے والا ایک نہیں ہوتا۔ حالانکہ میرا نبی، تمہارا نبی، عرشیوں کا نبی، فرشیوں کا نبی، درختوں کے ایک ایک پتے کا نبی، پھول کی خوشبوؤں کا نبی، پھول کی پتیوں کا نبی، مالک کائنات کی قسم، نبیوں کے نبی 15 دن درختوں کے پتے چبا چبا کر اللہ کا قرآن پڑھا۔ آج ہم ہزاروں نعمتیں کھا کر بھی قرآن نہیں پڑھتے۔ ہاں گانے بڑے اچھے لگتے، ارے اپنے گھروں میں لعنتیں نہ برساؤ، معصوم بچوں کو بے شرم مت بناؤ، معصوم بچیوں کو بے غیرت مت بناؤ۔ مسلمان کے گھر میں پیدا ہونے والا بچہ گڈ مارننگ پہلے سیکھتا ہے، قرآن بعد میں سیکھتا ہے، آتا ہی نہیں، سیکھا ہی نہیں، کبھی ضروری نہیں سمجھا۔ گھروں کا حال دیکھو، بچپن سے ہی دماغ خراب، ماں نماز نہیں پڑھتی، بیٹی کہاں سے رابعہ بصریہ بنے گی؟ باپ مسجد کو نہیں آتا، بیٹا کہاں سے جنید بغدادی بنے گا؟ بچے تو ماں باپ کو دیکھ کے ان کے طریقوں پہ چلتے۔ 22,000 لشکر جرار کے سامنے میدان کربلا میں اگر حسین ابن علی ڈٹا ہوا ہے تو بے شک یہ فاطمہ بنت محمد کی دودھ کی تاثیر تھی۔ آج تو بچہ رویا موبائل، بچی روئی موبائل، بے شرم بنا دیا، روزانہ سنتے فلاں کا لڑکا فلاں کی لڑکی کو لے کے بھاگ گئے۔ فرضی عشق میں کتنے سولیوں پہ چڑھ جاتے ہیں۔ سب کچھ نہیں ہو رہا ہے ہمارے معاشرے میں، سب کچھ ہو رہا ہے، اسی لیے تو رسوا اور ذلیل ہو رہے۔ پہلے ایک کماتا تھا 20 کھاتے تھے، آج 20 کمانے والے ہو پھر بھی عشاء کے بعد برکت کے تعویذ ڈھونڈتے ہیں۔ مولانا دعا کرو دو کاروبار میں برکت نہیں، لگتا ہے کسی نے تعویذ ڈال دیا ہے۔ پوچھتے نماز پڑھتا ہے کہاں؟ نہیں، جمعہ کو جاتا ہوں۔ سب سے بڑا تعویذ تو یہ نماز ہے،
وہ ایک جگہ گیا تھا، وہ باڑی میں اچھا آدمی تھا وہ، تو ہم 11-12 آدمی تھے، اس نے اکرام کیا، وہ دریا وغیرہ بچھائی، وضو کرایا، ناشتہ کرایا، نماز پڑھائی. تو ہم نے عصر کی نماز پڑھی تو اس نے نہیں پڑھی. میں نے کہا یار تو اتنا اچھا آدمی ہے، تو نے دریا بچھائی اور یہ تو نے اکرام کیا، سیب کھلائے، تو نے نماز نہیں پڑھی. کہا میں تو جمعہ کو 11 بجے مسجد میں چلا جاتا ہوں، امید ہے اللہ پورے ہفتے کا نماز کا ثواب جمعہ میں ہی دے دیتا ہے. میں نے کہا اچھا ہے، خدا کا شکر تو مولوی نہیں ہے. جمعہ میں آتے ہیں نا 2 رکعت پڑھ کے بھاگتے، جو مضمون سمجھ میں آتا ہے وہاں سارے شہزادے باہر ہوتے، جو مضمون ان کے سمجھ کا نہیں ہوتا جیسے جمعہ کا خطبہ، تب سارے اندر آتے. جو سب سے پہلے آتا ہے اس کو اونٹ ذبح کرنے کا ثواب ملتا ہے، دوسرے نمبر والے کو بڑا جانور گائے بھینس، تیسرے کو دمبا بکری، چوتھے کو مرغا، پانچویں کو انڈا. انڈے والے بہت ہے، ساری مسجد چھلکوں سے بھر جاتی ہے. مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمت اللہ علیہ مولانا رشید احمد گنگوہی کی ملاقات کے لیے دیوبند سے گنگو گئے. وہ گرمی کا موسم تھا، دلی کا چلچلاتی دھوپ، وہاں ایک کنواں تھا، لوٹا پڑا ہوا تھا، پیاس لگی تھی، اٹھا کے پانی پیا تو بہت کڑوا تھا، سارا پانی تھوک دیا. جب ظہر کے لیے مولانا رشید صاحب مسجد میں آئے، کہا حضرت جی آپ کی کنویں کا پانی اتنا کڑوا کیسے ہوگا؟ کہا کون کہتا ہے، لوگ دور دور سے آتے، مشک بھر کے لے جاتے، میرے پانی کی بڑی تعریف کرتے. تو وہ لوٹا وہی پڑا ہوا تھا، اٹھا کے دے دیا. حضرت جی آپ چکھ لیجیے، کہ میرا منہ تو خراب نہیں، میری طبیعت تو ناساز نہیں. تو مولانا قاسم صاحب نے مولانا رشید صاحب نے ایک گھونٹ پیا، وہ بھی اتنا کڑوا، سارا تھوک دیا. لیکن یہ راز مولانا رشید احمد گنگوہی جانتے تھے. کہا مولانا قاسم صاحب کنویں میں کوئی خرابی نہیں، پانی میں کوئی خرابی نہیں، دراصل یہ لوٹا اس قبر کی مٹی کا بنا ہوا ہے جس قبر میں بے نماز مردہ دفن ہے. مٹی کا گھارا بنا، گھارے کا لوٹا بنا، آگ میں جلایا، ہوا میں سکھایا، اتنے مرحلوں سے گزرنے کے بعد اس میں پانی چھوڑا، اتنا کروایا. اندازہ لگاؤ، دل کی آنکھیں کھولو مسلمانوں، اس بے نماز مردے کا کیا بنا ہوگا. ہم جان بوجھ کے نماز چھوڑ مسجدوں کے پاس سے گزر جاتے، جوں تک نہیں رینگتی. عید کی نماز واجب ہے، فرض نہیں ہے. کتنا رش ہوتا ہے، کتنی بھیڑ ہوتی ہے، اور یہ دین کی 5 نماز فرض ہے، مسجدوں کے پاس سے گزر جاتے. اذان ہوتی ہے، گانے نہیں چھوڑتے مسلمان. کتنے گھر ایسے، اذان ہوتی ہے گھروں میں گانے بجتے، یہ گانے سنتے سنتے مر گئے، نبی کو کیا منہ دکھائیں گے. مکانوں میں گانا بجائے بغیر گزارا نہیں ہوتا، گھروں میں گانا بجائے بغیر گزارا، دکانوں میں گانا بجائے بغیر گزارا نہیں ہوتا. ارے لعنت ہے ایسی زندگیوں پر جیسی بدمعاشیوں میں گزر. کم از کم موت سے پہلے تو کلمہ پڑھتے پڑھنے مرنے کی تیاری. فکر ہی نہیں، جذبہ ہی نہیں، شوق نہیں. ایمان تو ایسا ہونا چاہے بے ہوشی میں بھی منہ سے کلمہ نکلے. اس لیے اللہ کا قرآن کہتا ہے اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلت معرضون. حساب کا وقت سر پہ آ پہنچا، موت کسی بھی وقت آ سکتی ہے. اللہ فرماتا ہے بیدار ہو جاؤ، جب میں بیدار کروں گا تمہیں کوئی موقع نہ ملے گا. کلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غیرها لیذوقوا العذاب. قرآن کریم میں موجود ہے ایسا خطرناک جہنم کا عذاب. اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا 70 چمڑے کی طے چڑھ رہی ہے، آگے سے جل رہا ہے، پیچھے سے نیا بن رہا ہے، پیچھے سے جل رہا ہے، آگے سے نیا بن رہا ہے. یعرف المجرمون بسیماہم فیؤخذ بالنواسی والاقدام. عورتوں اور مردوں کی پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر گھسیٹ کر انہیں جہنم کی طرف لے جایا جائے گا. جب یہ سارے لوگ جہنم کی طرف جائیں گے، نوری فرشتے کہیں گے سألہم خزنتها الم یأتکم نذیر. کیا تمہارے پاس کبھی قرآن نہ آیا؟ کیا تمہارے پاس کبھی پیغمبر کا فرمان نہ آیا؟ ارے کدھر جا رہے ہو؟ یہ تو بڑی خطرناک جگہ ہے جہاں کا یہ حال بنا ہوا ہے. ہزاروں سال گزر جائیں گے، پانی 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 پکارتے پکارتے آواز آئیں گی فشاربون علیہ من الحمیم فشاربون شرب الحیم هذا نزلهم یوم الدین.
اللہ فرمائے گا یہ تمہاری میری مہمانی کا دین ہے، تم دنیا میں حرام حلال کا لقمہ کبھی تلاش نہ کیا، پیو گرما گرم کھولتا ہوا پانی پیو، مشکات شریف میں موجود ہے، ایک گھونٹ پیتے ہی اوپر والا ہونٹ سوج کے پیچھے کمر پر، نیچے والا ہونٹ سوج کے پاؤں کے انگوٹھے پہ جا پڑے گا۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، کتنے لوگ ایسے ہوں گے جن کا نام اعمال الٹے ہاتھ میں پکڑایا جائے گا، وہ روئے گا، پچھتائے گا، کاش میری فائل نہ کھلتی، کاش میرا رجسٹر نہ کھلتا۔ قرآن کریم کے 30ویں پارے میں موجود ہے، وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا، چھاتی کو چیر کر، بایاں ہاتھ گھسا کر پچھلے راستے سے نام اعمال پکڑایا جائے گا، آواز آئیں گی اقرأ کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، پڑھ خود پڑھ، باڑی والا خود فیصلہ کر، دیکھ تو دوزخی ہے تو جنتی ہے، مجھ سے آپ سے اپنا رجسٹر اللہ خود پڑھائے گا۔ اللہ میرا آپ کا معاملہ آسان فرمائے۔ میں اللہ کو حاضر ناظر سمجھ کر میں آپ سے قسم کھا کر کہتا ہوں، پرسوں رات کو میں نے خواب دیکھا، اگر میری بات میں ذرا بھی جھوٹ ہو اللہ قیامت کے دن میری پکڑ کرے۔ جو لوگ دنیا سے جا چکے، کچھ مردے میرے پاس آئے خواب میں اور مجھے آ کر ایک ہی بات کہی کہ جنت اتنی سستی نہیں ہے۔ ہم 4 نماز کیا پڑھے، ساری دنیا کو کافر سمجھتے ہیں، 50 روپے 100 روپے مسجد میں پھنڈ دیتے ہیں، ہم تو جنت کے ٹھیکیدار ہیں۔ صبح اٹھ کے کچھ کام ہو یا نہ ہو داڑیاں پہلے منڈواتے، سارا انگریزی کلچر گھروں میں گھسا ہوا ہے، جنم دن مناتے، بچہ پیدا ہوا تھا اس دن، بچی پیدا ہوئی تھی، پورے محلے میں کیک بانٹتے جیسے بہت بڑا احسان کیا وہ بچی نے دنیا میں آ کر۔ کافروں کی نقل کر کے خوش ہوتے ہو کہ اللہ مسلمان بنا کے مارے گا، ایک انگریز کا چیلا سڑک کے پاس سے گزر جائے نا، سارے کھڑے کھڑے ہو کے دیکھتے، پھر اسی کٹ کے بال اور اسی فیشن کے کپڑے پہنیں گے۔ شادیوں میں نہیں دیکھتے کتنی بربادی، کتنی بدمعاشی، 40 میل دور سے پرفیوم لگا کے آتی ہے، پتہ چل جاتا ہے کوئی انگریز کی بچی آ رہی ہے۔ ہم نے تو تماشا بنا کے رکھا ہے، زندگی کا محاسبہ کرو، دیکھو کہاں کھڑے تھے، آج کہاں کھڑے، کیا دستور دیا تھا، کیا زندگی دی تھی ہمارے نبی نے، قرآن کیا کہتا ہے، ہم کہاں چل رہے، وہی ضابطہ، وہی بس وہی رویہ، وہی عادت، صبح اٹھ رات کو سوئے، کوئی چینجنگ نہیں۔ حاسبو قبل ان تحاسبو، حدیث میں جب حساب ہو اس سے پہلے یہاں اپنا حساب لو۔ موتو قبل ان تموتو، ایک وقت آئے گا تانا بانا بکھر جائے گا، اس سے پہلے اس کی تیاری کرو۔ مجھے نہیں معلوم، آپ بھی نہیں جانتے میرا آپ کا آخری وقت کون سا ہے، وہ تو پردے غیب میں کسی بھی وقت وہ قبض ہو سکتی ہے۔ کبھی کبھی قبرستان کا چکر لگایا کرو، کہیں وہ مالدار پڑا ہے، کہیں جج کوئی وکیل پڑا ہے، کلف لگے ہوئے کپڑوں پہ ایک چٹکی مٹی نہیں پڑنے، آج اس کا کفن بھی تار تار ہو گیا۔ یہ حسینہ دبی ہے لاکھوں من مٹی کے نیچے، جس کو اپنی خوبصورتی پر غرور تھا، آج اس کا حسن بھی مٹی میں مل گیا۔ روزانہ مردے پوچھتے فرشتوں سے، میرے گھر سے آج کوئی آیا تھا، میرے گھر سے آج کوئی آیا تھا، میرے گھر سے۔ ان کو موبائل سے فرصت ہی کہاں ہے، ہم اسی طرح مرے نا تو ہم بھی، ہمارا بھی یہی حال، ہم بھی پوچھیں گے ہمارے گھر سے کوئی آیا تھا، ہمارے گھر سے کوئی آیا تھا۔ نوجوان نسل آدھی آدھی رات تک فیس بک پہ چیٹنگ چلتی ہے اجنبیوں سے، آدھی آدھی رات تک فلم دیکھتے۔ کئی گاؤں ایسے باہر سے پیسہ آتا ہے نا، کوئی باہر بھائی ہے تو کوئی باہر ابو جان ہے، باہر سے پیسے 2 بجے تک چوک پر بیٹھا رہے گا اور دوسرے دن زور تک سوتا رہے گا۔ زندگیاں برباد کر دی مسلمانوں۔ گھروں میں خواتین کا بھی یہ حال، بچپن سے ہی دماغ خراب، کبھی سکھایا ہی نہیں، سارا دن ڈرامہ چلتا ہے، سارا دن گانا فلم چلتا ہے۔ حالانکہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، او میری عائشہ روزانہ رات کو ایک حج پڑھ کے سویا کر، فرمایا او میری عائشہ روزانہ رات کو ایک ختم قرآن کر کے سویا کر، فرمایا او میری عائشہ روزانہ رات کو پوری امت کو گواہ بنا کے سویا کر۔ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھ لیا، او میرے محبوب
موجود کالی کملی والے، میں روزانہ حج پڑھنے کے لیے مکہ کیسے جایا کروں؟ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، او میری عائشہ، روزانہ رات کو سونے سے پہلے 3 دفعہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ کے سویا کر، تیرے نام اعمال میں ایک مقبول حج کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے۔ فرمایا، او میری عائشہ، روزانہ رات کو سونے سے پہلے 3 دفعہ سورہ اخلاص قل هو اللہ پڑھ کے سویا کر، تیرے نام اعمال میں ایک قرآن ختم کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے۔ فرمایا، او میری عائشہ، روزانہ رات کو سونے سے پہلے پوری امت کی بخشش کی دعا مانگ کے سویا کر، کل قیامت کا دن ہوگا، پوری امت تیرے حق میں گواہی دیں گی۔ پہلے مسلمان کے گھر کے پاس سے گزرتے تھے، سورہ یاسین کی آواز آتی تھی، اب دیکھ تو بچے بھی بایزید بستانی پیدا ہوتے، اب تو جھاڑو بھی دے رہی ہے، فاحشہ عورت کا گانا بھی بج رہا ہے، پیٹ سے ولی پیدا ہوگا، بدماش پیدا ہوگا۔ پچھلی قوموں کے واقعات اللہ نے قرآن میں جگہ جگہ بیان فرمائے۔ وہ ہم سے کمزور نہیں تھے، ناخنوں میں وہ طاقت تھی، پہاڑ تراش کے محل بناتے تھے۔ وہ تو میرے نبی کی دعا تھی، الہ العال، وہ اونٹنی پر بیٹھ کر 5 گھنٹے طائف میں اوپر پوچھنا، دنیا میں میری امت کی شکل نبی گان، خدا کی قسم وہ دعا نہ ہوتی آج میرا آپ کا وہی حال ہوتا۔ ہاتھوں پہ ظلم، زبان پہ گالی، ذہنوں میں بدماشی، نیتوں میں فساد۔ ارے 5 منٹ مسجد میں نہیں ٹھہر سکتے، ماں گھروں میں اولاد سے ماں باپ نہ پریشان ہے، اولاد کی نافرمانیوں سے ماں باپ پریشان ہے، ممبر و محراب کا مذاق، قرآن کی جھوٹی قسمیں، ایک بالی زمین پر بھائی بھائی کو ذبح کر دیتا ہے، باپ کا گریبان چاک کرتا ہے، ماں کی بے حرمتی کرتا ہے۔ کون سا گناہ ہے؟ شراب عام ہے، زنا ناچ رہا ہے، جھوٹ ناچ رہا ہے، سچ دب رہا ہے، حلال بیویاں میسر ہونے کے باوجود بازاری عورتوں سے منہ کالا کرواتے، سارا بازار سود سٹے پہ چلتا ہے، ساری بدماشیاں مسلمان کے معاشرے میں ہے۔ اے رب کا شکر ہے کہ عذاب نہیں آ رہا، کہ میرے نبی کی دعا تھی، ورنہ کون سا گناہ بنی اسرائیل کرتی تھی، ہم نے چھوڑ کے رکھا ہے۔ مرنے سے پہلے سمجھدار آدمی مرنے سے پہلے اپنا سرمایہ تیار کرتا ہے۔ ہمارا حقیقی سرمایہ یہ نہیں ہے، ہمارا حقیقی سرمایہ آخرت ہے۔ کوئی آیا یہاں سے گیا ہوا، کوئی واپس آیا تمہارے پاس آ کے کہا کہ بیچو اللہ نے مجھے تھوڑی مہلت دے دی، میں واپس آ گیا۔ ارے وہاں مہلت مانگیں گے قرآن میں، ربنا اخرجنا نعمل صالحا غیر الذی کننا نعمل، ایک دفعہ دنیا میں واپس بھیج دے، گانا نہ سنیں گے، قرآن سنیں گے، الہ العالمین تیرے محبوب کے فرمان پر عمل کریں گے، تیرا قرآن سنیں گے، وہ سارے دوزخ کی مہلت مانگیں گے، دنیا میں واپس آنے گی، جواب ملے گا وقیل اليوم ننساکم کما نسیتم لقاء یومکم ھذا ومأواکم النار۔ مہلت مانگتے ہو، دنیا میں واپس جانا چاہتے ہو، جاؤ جہنم میں جلو، تم نے دنیا میں میرا قرآن بھلایا تھا، آج میں نے بھی تم ساروں کو بھلا دیا۔ ہم تو پراپرٹی میں سے فرصت نہیں ہے، ایک مکان نہیں ابھی دوسرا بھی بنانا ہے، ساری دنیا کی پراپرٹی ایک آدمی کے دامن میں انڈیل دیں، نہیں مجھے اور چاہیے۔ اس لیے مشکات میں نا آدمی کا پیٹ قبر کی مٹی کے علاوہ کوئی چیز نہیں بھر سکتی، حرص اور بڑھتا ہے، 2 سونے کی بات نہیں، تیسری چاہیے، 3 دن چوتھی چاہیے، اور کیا ساتھ آتا ہے 230 روپے کا ایک کفن۔ اب تو بچے بھی کفن سستا اڑا دیتے، باپ کو اب کیا ضرورت ہے۔ یہاں بیٹھا ہوا ہر آدمی نیت کر کے جائے، انشاءاللہ ہم اپنی زندگی میں انقلاب لائیں گے، انشاءاللہ نمازیں پڑھیں گے، قرآن سے دوستی کریں گے۔ مسلمانوں، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، ہزاروں نے لاکھوں لوگ چلے گئے، 3 دن میں آنسو خشک ہو جاتے، ہفتوں میں نام مٹ جاتا ہے۔ اکابر کی زندگیاں دیکھو، آج بھی ان کا نام تاریخ میں زندہ ہے، کیونکہ انہوں نے کچھ کام کیا تھا۔ ہمارے نبی نے فرمایا مرنے سے پہلے ایسے کام کر کے مرو، تمہارے مرنے کے بعد تمہارے گھر والے روئے یا نہ روئے، آسمان کے فرشتے روئے۔ ایسا کچھ زندگی میں چھوڑ کے جاؤ، یہ کوئی زندگی نہیں ہے۔
صحابہ کرام کا مجمع بیٹھا ہوا ہے، مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پوچھ لیا بتلاؤ تمہیں اپنی زندگی سے کتنی امید ہے؟ کسی صحابی نے کہا مجھے ظہر کے بعد عصر کی امید ہے، کسی نے کہا مجھے عصر کے بعد مغرب کی امید ہے، کسی نے کہا مجھے مغرب کے بعد عشاء کی امید ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ٹھنڈا سانس لیا، اپنا قدم مبارک اٹھایا، فرمایا او لوگو بڑی لمبی لمبی امیدیں باندھ کے بیٹھے ہو، میں کالی کملی والا کہتا ہوں مجھے اپنی زندگی سے اتنی بھی امید نہیں، جو قدم میں نے اٹھایا ہے پتہ بھی نہیں اس کو زمین پہ رکھوں گا بھی کہ نہیں، جو سانس اندر کو گیا ہے پتہ نہیں وہ باہر کو آئے گا بھی کہ نہیں، ایک جانب سلام پھیرتا ہوں پتہ نہیں دوسری جانب کا موقع ملے گا بھی کہ نہیں۔ اتنا صحابہ نے ان باتوں کو اتنا فوری طور پر سمجھ لیا تھا، خدا کی قسم کسی صحابی نے دنیا میں دل لگائے نہیں۔ میرا آپ کا ایمان ہے ہمارے نبی کے ساتھ جو جماعت تھی صحابہ کرام کی، ایسی جانثار جماعت، ایسی وفادار جماعت، نبی کے اشاروں پر جان دینے والی جماعت نہ کبھی اس دنیا میں آئی ہے اور نہ کبھی آئیں گی۔ ہمارے نبی کی بات بھی نرالی، جماعت بھی نرالی، پسینہ بھی نرالا، مدینہ بھی نرالا۔ ارے ہمیں خواب میں بھی نبی کا دیدار نصیب نہیں، اس بلال کا مقابلہ کون کرے جو ہزاروں دفعہ دین میں نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کا دیدار کیا کرتے تھے۔ اور نبی اللہ کے نبی نے صحابہ کے ساتھ مل کر خندقیں کھودی، صحابہ کے ساتھ مل کر اللہ کی توحید کا پیغام پہنچایا، پرچم لہرایا، پتھر کھائے، فاقے جھیلے، درختوں کے پتے چبائے، مصیبتیں جھیلی۔ عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ میں طائف میں جانا چاہتا ہوں، وہاں جا کر میں قرآن سناؤں گا، اللہ کے دین کی تبلیغ کروں گا۔ آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمایا عروہ ابن مسعود جا تیری مرضی، جہاں جانا تو جا، لیکن تو نے طائف کا نام کیوں لیا؟ آج میرے سامنے وہ منظر آ گیا، آج بھی میرے پیروں میں طائف کے پتھروں کے نشان موجود ہے۔ ہم نے کون سا دکھ سا، کون سی تکلیفیں اٹھائی، عورتیں بیوہ ہوئی، بچے یتیم ہوئے، پھر بھی ایمان کتنا قوی تھا۔ ارے ہمارا ایمان دیکھو، صبح مسلمان ہے پتہ نہیں شام تک ایمان بچتا بھی ہے کہ نہیں۔ مسجد میں جاتے سب سے پہلے نظر پہ گھڑی پہ نظر جاتی، حسین نے کربلا کے میدان میں لاشیں نہیں گنی، ہم مسجدوں میں منٹیں گنتے، 5-10 منٹ امام صاحب سے اگر مان لو قرات طویل ہو گئی، حسین میں کھڑے کھڑے پوچھتے امام صاحب طبیعت تو ٹھیک ہے؟ کوئی فرشتہ گھر بلانا آتا ہے، چلو نماز پڑھنا اللہ کو بہت ضرورت ہے۔ مشکات میں موجود ہے 4 انگل کے برابر آسمان میں اتنی جگہ خالی نہیں جہاں کسی فرشتے کی پیشانی سجدے میں ٹکی ہوئی نہ ہو۔ اللہ تو بے نیاز ہے، وہ کیا ضرورت ہے، سجدے سے تو ہماری آخرت اور قبر سنورتی ہے۔ سکھا ہی نہیں، کبھی ضروری نہیں سمجھا۔ یہاں کا کوئی اگر بیرونی ملک جاتا ہے نا پیسے کمانے کے لیے تو سب سے پہلے وہاں کی زبان سیکھتا ہے، کلاس اٹینڈ کرتا ہے، فیس دیتا ہے، انگلش سیکھتا ہے سب، پھر وہاں کا جائزہ لیتا ہے، وہاں کا بود و باش کیسا ہے، رہن سہن کیسا ہے، رفتار گفتار کیسی ہے، وہاں کی طرز زندگی کیسی ہے، سارا کچھ سیکھتا ہے۔ اور اللہ کے دربار میں یوں ہی کھڑے ہو جاتے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہاں ہم اپنی مرضی سے رہنا جینا شروع کر دیں، وہاں کے لوگ یہ نہیں کہیں کہ جانور کہاں سے آ گیا۔ سب کچھ سیکھتے، کبھی اتحیہ چیک کرائی، کبھی دعائے قنوت سیکھا، کبھی ضروری نہیں سمجھا۔ حالانکہ فرمایا علیہ اللہ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ، میں احکم الحاکمین کا دربار ہے، سنبھل کیا، غور کر کیا۔ فَذَرْنِي وَمَنْ يُكَذِّبُ بِهَذَا الْحَدِيثِ سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ۔ فرمایا میرے محبوب جو تمہاری بات نہیں مانتے میرے حوالے کرو، پھر میں بدلا لوں گا۔ علیہ اللہ بکافٍ عبدا، میرے بندے کیا تیری غلط حرکتوں پر میں کیا خدا بدلا لینے کے لیے کافی نہیں؟ حج عمرہ میں جاتے ہیں کتنے لوگ پوری ڈھنگ کی لبیک بھی سیکھ کے نہیں جاتے، وہ پیچھے سے لبے لبے پڑھاتے، وہ آگے سے بلیک بلیک کرتے رہتے، حالانکہ کتنا اہم رکن ہے۔
مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے 500 سال کے سجدے ایک طرف، بیت اللہ پہ ایک نظر ڈالنا ایک طرف، 500 سال کے سجدے ایک طرف، ایک نظر بیت اللہ کو ڈالنا ایک طرف۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے جو حجر اسود کو بوسہ دیتا ہے، اللہ فرماتا ہے میں سمجھتا ہوں جیسے میرا دایاں ہاتھ چوم لیا۔ پھر غلاف کعبہ پکڑ کے مانگتا ہے، روتا ہے۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ فرماتا ہے میں سمجھتا ہوں میری چوکھٹ پہ ماتھا رگڑ کے سب کچھ مانگ لیا۔ پھر مقام ملتزم پہ لپٹ کے روتا ہے، مانگتا ہے۔ میرے نبی کا فرمان ہے، اللہ فرماتا ہے میں سمجھتا ہوں میری چوکھٹ پہ میرا غلاف میرا دامن پکڑ کے سب کچھ مانگ لیا۔ ایسے ہی لاکھوں روپے برباد ہو جاتے، سارا پیسہ برباد، نہ حج سیکھ کے آئے نہ عمرہ سیکھ کے آئے۔ کتنے وہاں سے آ کے داڑھی نہیں رکھتی، میرے پاس آتے مولانا حج پڑھ کے آئے، تیری داڑھی کہاں ہے؟ جدہ میں ہی کٹوا دی تھی۔ وہاں سے یہاں آتے نا نمازیں نہیں پڑھتے، لگا اتنے پیسے برباد کر دیے، نمازیں تو پڑھ 3-3 4-4 لاکھ روپے برباد کر دیے۔ کہاں ایک نماز کا ثواب بیت اللہ میں 1 لاکھ جماعت کے ساتھ پڑھو، 70 لاکھ مسجد نبوی میں پڑھو، 50,000 2 مہینے پڑھ کے حساب لگا لو، کیا ضرورت ہے؟ سارے جیب کے فتوے، جو مرضی مطلب کا ملا وہ لیا، باقی سارا چھوڑ دے۔ مذہب کو کپڑے سمجھ کے رکھا ہے، سردی کے کپڑے گرمی کے کپڑے، ارے یہ نہیں بدلا کرتا مسلمانوں۔ دستور خدا کا وہ نافذ کرنے والی ذات مصطفیٰ کی ہو، کون بدلے؟ آج ہمارا میرا آپ کا دین کے ساتھ رویہ رہن سہن ایسا ہے، جو چیز مطلب کی نہیں وہ رکھی، باقی سارا چھوڑ دیا۔ کتنے کہتے ہیں مولانا دیکھو نا کتاب میں اس کا کوئی حل، میں نے کہا حرام ہے، نہیں دیکھو نا ادھر ادھر کہیں کونے میں لکھا ہوا ہوگا۔ تو ہم بھی کیا کریں، ہم کہتے ٹھیک ہے حلال ہے، کتاب بند کر دیتے، پھر جا کھاتا رہے تو سود۔ بس ایک مرتبہ کہہ دیا حرام ہے، پھر بھی حل ڈھونڈتے۔ کل اٹھ کر یہ کہیں گے مولانا شراب دیکھو، شراب پینا حلال ہے، کہہ رہا میرے کہا حرام ہے، قرآن میں کرنے تو کوئی ادھر ادھر کہیں لکھا ہوگا۔ مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ، انہوں نے ایک نوجوان کو دیکھا، دونوں ہاتھ نہیں تھے، پاؤں کے بل دونوں پاؤں نہیں تھے، ہاتھوں کے بل گھسیٹ کے چل رہا تھا، لیکن اتنا خوبصورت جیسے کہ چاند کا ٹکڑا، بڑا حسین نوجوان تھا۔ وہ حج کو جا رہا تھا۔ ہماری جب درخواست منظور ہوتی ہے نا تو مہینوں پہلے انتظامات شروع ہو جاتے ہیں، اور اب تو ایک مرض نیا معاشرے میں آیا ہے، بیچارے اتنے انتظام کرتے، دعوتیں کھلاتے، دعوتیں کھانے بھی جاتے، 4-5 دن باقی ہوتے، پھر خبر ملتے کہ یہ حج اور عمرہ ہے، وہ ٹور والا سارا پیسہ پاسپورٹ لے کے بھاگ گیا۔ ایک اور مرض ہے، درخواست منظور ہو جاتی ہے نا تو پھر آتے روتے، کیا مولانا دعا کرنا، کہا کیا ہوا؟ کہا درخواست منظور ہو گئی۔ میں نے کہا اچھی بات ہے، کہا کیا ہوا؟ سنا ہے وہاں جاتے وہاں تو بہت بھیڑ ہوتی، کتنے دب کے مر جاتے، دعا کرو سلامتی کے ساتھ جاؤ، سلامتی کے ساتھ واپس آؤ۔ کیا رکھا ہے وہاں کی مٹی میں؟ یہاں مر جاتا اچھا ہے نا، وہاں مر تو اچھا ہے، یہاں کیا رکھا ہے؟ مولانا محمد زکریا رحمت اللہ علیہ نے 18 برس مدینہ منورہ میں پیغمبر کی حدیث پڑھائی، مدینہ منورہ کی گلیوں میں بیٹھ کر مدینے کی موت کا انتظار کیا۔ مدینہ منورہ میں موت آئی، جنازہ وہاں سے گزرا جہاں سے صدیق اکبر کا جنازہ گزرا، جنازہ وہاں سے گزرا جہاں سے فاروق اعظم کا جنازہ گزرا۔ اللہ نے کتنا کرم فرمایا، کتنی مہربانی فرمائی، کتنی بڑی بندہ نوازی فرمائی۔ کسی کا جنازہ پارک میں رکھا جائے گا، کسی کا جنازہ برآمدے میں رکھا جائے گا، کسی کا جنازہ مسجد کے صحن میں رکھا جائے گا۔ او زکریا قربان جاؤں تیرے مقدر پر، تیرا جنازہ مسجد نبوی کے صحن میں رکھا ہوا ہے۔ حکومت نے، وہاں کی حکومت نے قبر بنائی، اللہ نے کتنا کرم فرمایا۔ آواز آئی او زکریا تو نے ساری زندگی میرے محبوب کی حدیث پاک پڑھائی، ہزاروں فضائل کی کتابیں لکھی، لاکھوں بے دین دیندار بن گئے، لاکھوں بے نمازی بن گئے، آ جا میں تجھے دنیا ہی میں نواز دوں۔ خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں میں جگہ مل گئی۔
جاؤ جنت البقی میں جا کے تحقیق کرو، علماء سے پوچھو، کتابیں پڑھو. ارے وہ نبی کو دودھ پلانے والی دائی حلیمہ، تو اتنا بتلا تیرے قدموں میں کون سویا ہوا ہے؟ جواب ملے گا یہ مولانا خلیل احمد سہارنپوری دیوبندی سوئے ہوئے. ارے او حضرت طلحہ، او حضرت زبیر، بتاؤ تمہارے بغل میں کون سویا ہے؟ جواب ملے گا یہ مولانا مظفر حسین کاندھلوی سوئے ہوئے، وہ نبی کے دوہرے داماد عثمان ابن عفان. ذرا اتنا بتلا تیرے قدموں میں کون سویا ہوا ہے؟ جواب ملے گا یہ مولانا بدر الدین میرٹھی سوئے ہوئے. وہ تو ایک ہی نوجوان تھا جو ہر وقت مدینے کی موت کی دعا مانگا کرتا تھا. عمر ابن الخطاب ہر نماز کے بعد دعا مانگتے تھے، اللہم ارزقنا شہادتا فی سبیلک. الہ العالمین، میں گھر کی موت سے پناہ مانگتا ہوں، بستر کی موت سے پناہ مانگتا ہوں. میری تمنا ہے، میری آرزو ہے، مجھے ایسی موت دے، گھر تیرا، دل میرا، در تیرا، سر میرا. تمنا مختصر سی ہے مگر تمہید طولانی. آواز آئی، او میرے محبوب کے محبوب، میں تجھے کسی اور جگہ کیسے موت دے سکتا ہوں؟ میں تیرے یار نے جولی پھیلا پھیلا کر تجھے رات رو رو کر مانگا تھا. کسی کی شہادت کی گواہی دینے کے لیے تبوک کی مٹی آئے گی، کسی کی شہادت کی گواہی دینے کے لیے بدر کا پتھر آئے گا، کسی کی شہادت کی گواہی دینے کے لیے کربلا کی مٹی آئے گی، کسی کی شہادت کی گواہی دینے کے لیے خندق کا تیر آئے گا. او میرے محبوب کے محبوب، جب تیری شہادت کا کیس میری عدالت میں پیش ہوگا، تیری شہادت کی گواہی دینے کے لیے میرے نبی کا مصلی آئے گا، میرے نبی کا ممبر آئے گا، فجر کی نماز آئے گی، سارا مدینہ آئے گا، سارا قرآن آئے گا. دوسری دعا کیا مانگتے تھے؟ اللہم اجعل موتنا فی بلد محمد. الہ العالمین کہیں اور دفن نہ کرنا، مجھے مدینہ منورہ میں دفن کی جگہ عطا فرما. اللہ تعالیٰ نے فرمایا تجھے کسی اور جگہ کیسے دفن کر سکتا ہوں؟ تجھے تو راتوں رات جھولی پھیلا پھیلا کر مانگا تھا، تجھے تو میرے اپنے محبوب کی اتنا قریب سلاؤں گا، جب ان کا دل کرے وہ دیدار کرے، تیرا دل کرے تو دیدار کر. اللہ مجھے اور آپ کو مدینے کا کفن دفن نصیب فرمائے. میرے نبی نے فرمایا من استطاع منکم ان یموت فی المدینہ فلیمت. مدینے کی موت مانگ سکتے. کیا کابیر تھے، کیا ہمارے کیسے اولیاء کرام بزرگان دین گزرے. مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے جب دارالعلوم کی بنیاد ڈالی تو کسی انگریز گورنر نے چگلی کی. انگریز گورنر کو جا کے کہ یہ جو چھاونی بنائی نا اس میں تمہارے خلاف پلان بناتے، پالیسیاں کرتے. وہ کچے کان والے نہیں تھے، بڑی حساس قوم تھی. انہوں نے ایک چیلے کو بھیج دیا، جا ان کا جبہ کبا پہن کے ان کے درس میں بیٹھ جا، سن کیا وہ سکھاتے. 3 گھنٹے مولانا قاسم صاحب کے درس میں بیٹھا، پھر آ کر کے چلا کر کہنے لگا ایسا چہرہ دیکھ کر آؤ جو جھوٹوں کا چہرہ نہیں ہو سکتا. 4 سال مالٹے کی جیل میں مکئی پیستے پیستے شیخ الہند مولانا حسین احمد مدنی اور شیخ الہند نے قرآن پڑھا. آج کوئی مکتب میں قرآن یاد کرے گا، مسجد میں قرآن یاد کرے گا، دارالعلوم میں قرآن یاد کرے گا، مدرسے میں قرآن یاد کرے گا. مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ نے 4 کلو مکئی سیر پیستے پیستے چکی چلاتے چلاتے قرآن یاد کیا. تو اونھے لیٹے ہوئے، لوٹا پیٹ کے اندر دبا ہوا ہے. تو مولانا شیخ الہند نے کہا اے نوجوان، جب آرامی کرنا ہے تو سیدھا لیٹ کے سو جا. تو مولانا حسین احمد مدنی فرمانے لگے جزیرے میں برف باری ہے، کتنی سخت سردی پڑ رہی ہے، یہ سارا دن چکی چلا چلا کر آپ کے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے، ٹھنڈا ٹھنڈا پانی پڑے گا تو پھر آپ کو اور زیادہ تکلیف ہوگی. لوٹا دبا کے پڑا ہوں تاکہ تھوڑا پانی گرم ہو جائے. آپ کل تہجد کے لیے اٹھیں گے، میں یہ پانی پیش کروں گا، آپ وضو فرمائیں گے، مصلی پہ کھڑے اللہ کا قرآن پڑھیں گے، امید ہے اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے گا. کیا کابیر تھے اور کیا ہماری زندگی ہے. وہ بھی ہماری طرح چلتے پھرتے انسان تھے، وہ کوئی آسمان سے نہیں آئے تھے، فرشتے تھے، جن تھے. شادیاں بھی ہوتی تھی، بھوک بھی لگتی تھی، پیاس بھی ستاتی تھی، نیند بھی آتی تھی، بچے تھے، رشتہ دار تھے، سارا دنیاوی جسمانی نظام لگا ہوا تھا. لیکن اللہ اور اس کے رسول کی یاد میں ایسے مستغرق رہتے تھے، دنیا وما فیہا کی خبر تک نہ رہتی تھی.
तो मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह ने उस नौजवान को देखा, दोनों पांव नहीं हाथों के बल घसीट के चल रहा है। तो मालिक बिन दीनार ने पूछ लिया, भाई कहां से आया है? कहा बुखारा से। कहा इसी हाल में? कहा हाँ। कब निकला था? कहा 7 साल पहले निकला था, 8वां लगा हुआ है। कहा इसी हाल में? कहा इसी हाल में। कहा तुझे खिलाता पिलाता कौन है? वो नौजवान कहने लगा, लदी हुआ युतइमुनी व यस्कीन, वही जात मुझे खिलाती है पिलाती है जो सारे जहान का पालनहार है। व इदा मरिस्तु फहु व यशफीन, जब मैं बीमार हो जाता हूँ मुझे वही जात तंदुरुस्ती अता करती है। तो मालिक बिन दीनार ने कहा, कई सालों से निकला है, अब तो पता नहीं जाने में कितनी देर लगेगी, एक काम कर आज की रात मेरे यहाँ ठहर जा। तो वो नौजवान कहने लगा, मालिक बिन दीनार ये जो 4-5 मिनट बातों में जो मेरे जाये हुए, मुझे इनका बड़ा दुख हुआ, काश मैं यहाँ न ठहरता, 2-4 कदम और घसीटते घसीटते मेरे यार के करीब हो जाता। रुक जा, तू थक गया होगा। वो कहने लगा, तेरे दीवाने मगर, तेरे दीवाने मगर चलने से रुक सकते नहीं, पांव थक जाते हैं दिल उनके कभी थकते नहीं। जिनको खुदा से इश्क हो, अकीदत हो, मोहब्बत हो, दिल में शोज़ो गुदाज हो, वहां थकने का क्या मतलब। तो मालिक बिन दीनार फरमाते, वो तो वहां से चला गया। उसी साल मैं हज के लिए गया, मैंने मीना में देखा बहुत बड़ा मजमा था, मैं मजमे को चीर कर आगे गए, अंदर गया, चारों तरफ लोग खड़े थे, बीच में वही नौजवान बैठा हुआ था और वो दुआ मांग रहा था, रो रहा था, इलाहुल आलमीन आज किसी ने बकरे की कुर्बानी दी, आज किसी ने दुम्बे की कुर्बानी दी, मैं गरीब हूँ, कल्लाश हूँ, मुफलिस हूँ, मेरे पास मेरी जान के अलावा देने को कुछ नहीं, इलाहुल आलमीन मेरी जान की कुर्बानी कबूल फरमा। फौरन एक चीख मारी, रूह निकल गई। क्या अल्लाह वाले थे। हमें हर वक्त जायदाद प्रॉपर्टियां चाहिए, कोई जज्बा ऐसा नहीं है। क्या जिंदगी है? मर जाएंगे मुसलमानों, कोई ठिकाना नहीं है। अल्लाह से इश्क पैदा करो, जिंदगी बदलो, जात को मुअस्सिर बनाओ, कुरान को सीने से लगाओ, घरों में जगा दो, दिलो दिमाग में जगा दो। जिन राहों पर हम चल रहे वो हमारी राहें नहीं है। हमारा ईमान फलसफियों जैसा नहीं है कि मर गए मिट्टी हो गए आगे कोई जहान नहीं है। हमारा ईमान कुरान पे है, बास बादल मौत पर हमारा ईमान है। मर जाएंगे, अल्लाह उठाएगा, फिर सारा दाना दाने का हिसाब चलेगा। पुलसिरात है, मीजान है, जन्नत है, जहन्नम है, मेरे रोज़े और फिर पुलसिरात, सारा जितना अल्लाह के नबी ने हदीस पाक में फरमाया वो सारी चीजों पे हमारा ईमान है। मौत के वक्त की प्यास इतनी शदीद प्यास लगती है, समंदर पिलाओ प्यास नहीं बुझती। वो झटका लगा नहीं है, जिसको एक दफा स्टॉक आया उससे पूछो। केले का जायका में मालूम है, अंगूर का जायका में मालूम है, अमरूद का जायका में मालूम है, अनन्नास का जायका में मालूम है, हजारों बेकरी की चीजों के जायके मालूम है, हजारों शरबतों के जायके मालूम है, हजारों फालूदे के जायके हमें मालूम है। अरे ओ मुसलमानों, कब्र की मिट्टी में कब्रिस्तान जाके किसी मुर्दे से पूछ के आओ, मौत का जायका कितना शदीद होता है। ईसा अलैहिस्सलाम के वाकयात में लिखा है, उनको अल्लाह ने बहुत सारे मौजिज़ात दिए थे। वो मुर्दे के पास जाते, कहते हैं कुम बिस्मिल्लाह, तो मुर्दा उठ के गुफ्तगू करता था। तो गांव वाले कहने लगे कि रोजाना नई नई कब्र से मुर्दे उठाते, चलो बहुत पुरानी कब्र पे ले जाते। बहुत पुरानी कब्र पर ले गया, कहा इसको उठाओ, मारी ठोकर, उठ। तो उठा का पूछा कौन? कहा साम। कौन साम? कहा नूह अलैहिस्सलाम का बेटा। ओहो, तेरे को यहाँ कितना अरसा होगा? 2500 साल हो गए। अच्छा, चल कब्र का हाल बता, अंदर होता क्या है? कहा कब्र का हाल पूछते हो, इससे पहले ये क्यों नहीं पूछा मौत का झटका कैसा होता है? अल्लाह ताला मेरे और आपके लिए सारे मराहिल आसान फरमाए। नियत करो मुसलमानों कि इंशाअल्लाह हम अपनी जिंदगी में इनकलाब लाएंगे। इंशाअल्लाह पाबंदी के साथ नमाज पढ़ेंगे, बोलो जोर से इंशाअल्लाह। लगता है अभी भी इरादा नहीं है, मस्जिदों से दूर भागने का इरादा लगता है, बोलो जोर से इंशाअल्लाह। पाबंदी के साथ कुरान पढ़ेंगे, रोजाना तुम मामूल बनाओ। खाने पीने का मामूल नहीं है 12:30 बजे दुकान बंद करके सीधे प्लेट पे बैठ जाते, ऐसा मामूल बनाओ कि बस इस वक्त में कुरान पढ़ना ही है।
मगरिब बाद इशा बाद की नहीं आता, फिर भी खाली उंगली घुमाया करो। खाली कुरान से दोस्ती करने वाले का ताल्लुक नबी के दिल के साथ जुड़ जाता है। वो एक नौजवान था, वो रहमत अली मुंशी, बहुत बड़े अल्लाह वाले थे। वो नानोता से देवबंद की तरफ आ रहे थे, तो वो दारुल उलूम का जब कयाम अमल में आया तो वो नानोता से रवाना हुए और देवबंद आ रहे थे। बीच में गांव आया, सुबह 10 बजे का वक्त था, गांव में भीड़ लगी हुई थी। तो रहमत अली मुंशी ने पूछा, भाई क्या हुआ? कहा एक नौजवान का इंतकाल हो गया है। कहा अच्छा चलो फिर मैं यहाँ जनाजा पढ़ के ही जाऊंगा। तो लोग कहने लगा मुंशी साहब आप ही नमाज जनाजा पढ़ा लो। कहा मैं नहीं पढ़ाता। तो अंदर से उस जनाज वो मैयत थी उसकी बीवी का पैगाम आया कि मेरे शौहर ने कहा है कि जब मैं मर जाऊं तो मेरा जनाजा मुंशी रहमत अली ही पढ़ाए। जनाजा पढ़ाया, तदफीन की, कब्र में गाड़ा। अब जब कब्र में उतारते थे तो उनके ऊपर वाले जेब में उनकी मुलाजमत का एक कार्ड था, वो अंदर नीचे गिर गया, उन्हें पता नहीं था। जब देवबंद पहुंचे तब उन्हें एहसास हुआ कि शायद दफन करते करते मेरा कार्ड अंदर गिर गया है। वो गांव में वापस आए और गांव वालों से कहा कि मेरा कार्ड जो है वो मुलाजमत का मेरी जिंदगी का सवाल है, अभी तो तदफीन में 1 घंटा ही हुआ है, मिट्टी हटाओ, कब्र खोलो, मुझे मेरा कार्ड मिल जाएगा, मेरी जिंदगी संवर जाएगी, वरना मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, मुलाजमत का मसला है। तो गाँव वाले कहने लगे मुंशी रहमत अली तो बड़ा अल्लाह वाला है, नेक है, चलो ठीक बात है, चलो कब्र खोदते। कब्र खोदी, मुंशी रहमत अली को झटका लगा, सारी कब्र में गुलाब के फूल उगे हुए 1 ही घंटे में। जवाहिरात फारूकी हवाला दे रहा हूँ, ये किस्सा इस किताब में लिखा हुआ है। तो वो मुंशी रहमत अली देवबंद जाने के बजाय इस बेवा के घर पहुंचे। पता तेरे खाविन का ऐसा कौन सा खास अमल था, मैंने इसकी कब्र में गुलाब के फूल देखे। तो वो कहने लगे वो तो किसान अनपढ़ आदमी, इसका कोई खास अमल मेरी नजर में नहीं है। कहा तो गौर कर, जरूर कोई अमल होगा। तो कहा एक अमल है। कहा क्या? कहा कुरान पढ़ते नहीं आता था, लेकिन जब सुबह मस्जिद में जाता फजर की नमाज के लिए, लोग कतारों में बैठ के कुरान पढ़ती, इसकी रूह पर कचोके लगते, काश में ये दौलत मेरे दामन में होती तो मैं भी ये अनवारात हासिल करता। वो घर आता, इसके कदम बोझल होते, वो कुरान करीम का नुस्खा अलमारी से उठाता, नुस्खा खोलता, उंगली घुमाता और कहता मालिक मैं नहीं जानता ये क्या लिखा है, लेकिन जो लिखा है मेरा ईमान है, सच लिखा है। ऊपर से नीचे उंगली घुमाता जाता, ये भी हक है, ये भी हक है, ये भी हक है। वो सिर्फ कुरान से इश्क था। वो मुअज़्ज़ज़ थे जमाने में मुसलमान होकर, हम ख्वार हुए तारीख के कुरान होकर। इसलिए मुसलमानों नियत करो, आज इस दौर में 56-57 इस्लामी रियासतें हैं। आज हमारे मुल्क के हालात देखो, मुसलमानों को इतना बर्बाद किया जाता है, इतना बदनाम किया जा रहा है। आज क्यों? हम तो सिर्फ 313 थे, आज 25 करोड़ की आबादी हिंदुस्तान में है, फिर भी हम इतने जलील और रुस्वा क्यों हो रहे हैं? ये लोग हम पर दंदनाते हुए क्यों हैं? यही वजह है कि हमने जो तरीके हमारे नबी ने बतलाए थे उसने हमने किनारा कशी कर ली, और जो गैरों के रास्ते थे उन्हें हमें गले से लगाया। इसलिए नियतें करो कि इंशाअल्लाह हम सच्चे पक्के आशिक रसूल मुसलमान बनकर जिंदगी गुजारेंगे। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुरूद शरीफ पढ़े। यादे मुस्तफा ऐसी बस गई है सीने में, यादे मुस्तफा ऐसी बस गई है सीने में, जिस्म हो कहीं अपना दिल तो है मदीने में, दिल तो है मदीने में। कौन है ये दीवाना किसका है ये दीवाना, कौन है ये दीवाना किसका है ये दीवाना, किसका है ये दीवाना। हश्र में भी कहता है, हश्र में भी कहता है, जा
جانا ہے مدینے میں حشر میں بھی کہتا ہے، جانا ہے مدینے میں، جانا ہے مدینے میں، کون سی جگہ ان کے عاشقوں سے خالی ہے، کون سی جگہ ان کے عاشقوں سے خالی ہے، عاشقوں سے خالی ہے، ہر جگہ ہے پروانے، ہر جگہ ہے پروانے، شمع ہے مدینے میں، شمع ہے مدینے میں، بہت خوبصورت، میرے کملی والے کا گھر تو ہے مدینے میں، میرے کملی والے کا گھر تو ہے مدینے میں، گھر تو ہے مدینے میں، ہاں مگر وہ رہتے ہیں، ہاں مگر وہ رہتے ہیں، عاشقوں کے سینے میں، عاشقوں کے سینے میں، بعد میرے مرنے کے ہر زباں پہ چرچا تھا، بعد میرے مرنے کے ہر زباں پہ چرچا تھا، ہر زباں پہ چرچا تھا، آدمی تو تھا اچھا، آدمی تو تھا اچھا، مر گیا مدینے میں، مر گیا مدینے میں، آخری شعر سمجھ آئے تو آمین زور سے کہنا، کاش ان کے کوچے سے لائے گی ہوا پیغام، کاش ان کے کوچے سے لائے گی ہوا پیغام، لائے گی ہوا پیغام، لائے گی ہوا پیغام، چل تجھے بلاتے ہیں، چل تجھے بلاتے ہیں، مصطفیٰ مدینے میں، چل تجھے بلاتے ہیں، مصطفیٰ مدینے میں، مصطفیٰ مدینے میں، یاد مصطفیٰ ایسی بس گئی ہے سینے میں، جسم ہو کہیں اپنا، دل تو ہے مدینے میں، دل تو ہے مدینے میں۔ تو مجمع بھی تھکا ہوا ہے، دیکھو تھک گئے آپ لوگ،
कैसे थकेंगे, मैं तो कब से बोल रहा हूँ। चलो दुआ कर लेते हैं, पढ़नी पड़ेगी मुझसे। जी हुज़ैफा कौन है बादशाह जो मैंने आपको दी? वो नहीं है इसमें। मैं तेरा फकीर मलंग खुदा, मैं तेरा फकीर मलंग खुदा, मुझे अपने रंग में रंग खुदा, मुझे अपने रंग में रंग खुदा। मैं तेरा फकीर मलंग खुदा, मैं तेरा फकीर मलंग खुदा, मुझे अपने रंग में रंग खुदा, मुझे अपने रंग में रंग खुदा। तू दिन में है, तू रात में है, हर फूल में है, हर पात में है, मेरी सोच मेरे नगमात में है, मेरी रूह में है, मेरी जात में है। तेरा नूर तेरा आहंग खुदा, तेरा नूर तेरा आहंग खुदा, मुझे अपने रंग में रंग खुदा, मुझे अपने रंग में रंग खुदा। अल्लाह अल्लाह फकीर मलंग खुदा, मैं तेरा फकीर मलंग खुदा, मुझे अपने रंग में रंग खुदा, मुझे अपने रंग में रंग खुदा। तेरी रहमत यूं अपनाए मुझे, आंखों पर वक्त बिठाए मुझे, तुझ बिन एक सांस न आए मुझे, शैतान अगर बहकाए मुझे, करो अपने आप से जंग खुदा, करो अपने आप से जंग खुदा, मुझे अपने रंग में रंग खुदा, मुझे अपने रंग में रंग खुदा। अल्लाह अल्लाह मैं तेरा फकीर मलंग खुदा, मैं तेरा फकीर मलंग खुदा, मुझे अपने रंग में रंग खुदा, मुझे अपने रंग में रंग खुदा। सीना हो मेरा शीशे की तरह और बीनाई झरने की तरह, आवाज भी हो शौले की तरह, चमकू में सदा हीरे की तरह, मुझे लगन न पाए जंग खुदा, मुझे लगन न पाए जंग खुदा, मुझे अपने रंग में रंग खुदा, मुझे अपने रंग में रंग खुदा। अल्लाह अल्लाह तेरा फकीर मलंग खुदा, मैं तेरा फकीर मलंग खुदा, मुझे अपने रंग में रंग खुदा, मुझे अपने रंग में रंग खुदा। खुशबू की तरह हर चंद रहूं, तेरी मुट्ठी में ही बंद रहूं, तेरी याद से बहरा मंद रहूं, गुम तुझ में तेरी सौगंध रहूं। दम दम तो मेरे संग खुदा, दम दम तो मेरे संग खुदा, मुझे अपने रंग में रंग खुदा, मुझे अपने रंग में रंग खुदा। मेरा ज़ाहिर अंदर जैसा हो, मंजर पस मंजर जैसा हो, मेरा इश्क समुंदर जैसा हो और तेरे पैगंबर जैसा हो। मेरे जीने का हर ढंग खुदा, मेरे जीने का हर ढंग खुदा, मुझे अपने रंग में रंग खुदा, मुझे अपने रंग में रंग खुदा। अल्लाह 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 अल्लाह, मैं
فقیر ملنگ خدا میں تیرا فقیر ملنگ خدا مجھے اپنے رنگ میں رنگ خدا مجھے اپنے رنگ میں رنگ خدا اللهم لك الحمد حمدا حمدا دائما كما أنت أهله وصل على محمد كما أنت أهله فافعل بنا ما أنت أهله إنك أهل التقوى وأهل المغفرة مولا کریم ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما یا اللہ اس گاؤں میں تیری خصوصی رحمت نازل فرما جتنے لوگ اس گاؤں سے تیری بارگاہ میں پہنچ چکے ہیں یا اللہ یا اللہ یا اللہ سب کو جنت کروٹ کروٹ جنت کی بہار نصیب فرما ہم سب کو موت سے پہلے پہلے موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ ہم بڑے پاپی ہیں مجرم ہے رات کے اندھیریوں میں دن کے اجالوں میں یا اللہ گناہ کو گناہ جان کر گناہ کیے ہیں یا اللہ ہم سب کو اپنے فضل سے معاف فرما جو گناہ کیے بھول گئے وہ بھی معاف فرما جو گناہ کی یاد ہے اللہ وہ بھی معاف فرما یا اللہ ہمارے پاس کوئی صحیح سجدہ نیکی نہیں ہے جو تیرے سامنے پیش کر سکے یا اللہ پورا وجود گناہوں میں لتھڑا ہوا ہے ایک قدم تیری طرف چلتے ہیں 10 قدم دور ہو جاتے ہیں روزانہ وعدے کرتے ہیں روزانہ وعدے ٹوٹ جاتے ہیں یا اللہ تو اپنے فضل سے ہم سب کو معافی عطا فرما یا اللہ یا اللہ یا اللہ ہندوستان کی شخصیت عظما یا اللہ ہم سب کے محسن مربی یا اللہ مولانا مفتی احمد صاحب خان پوری یا اللہ کئی عرصے سے بیمار چل رہے ہیں یا اللہ ان کا سایہ عاطفت امت پر قادر قائم دائم فرما یا اللہ مکمل شفا عطا فرما مکمل شفا عطا فرما اور جتنے لوگ بیمار ہیں یا اللہ سب کو شفا کلی نصیب فرما یا اللہ ہمارے یا اللہ خامبیا کے اللہ حجی امتیاز بھائی 2 دن پہلے ان کے والد محترم کا انتقال ہو گیا یا اللہ مرحوم کی کروٹ کروٹ مغفرت فرما پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرما یا اللہ جتنے نوجوان ہیں جن کے ماں باپ حیات ہے اللہ ان نوجوانوں کو اپنے ماں باپ کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ جتنے نوجوان ہیں شادی کی عمر کو پہنچ چکے ہیں جو اچھے رشتوں کی تلاش میں ہے یا اللہ ان کو اچھے رشتے میسر فرما ماں باپ کے لیے فرض ادا کرنا آسان فرما یا اللہ پورا پچھم مشرق مغرب بر صغیر بر کبیر پوری دنیا کے جس خطے میں تیرا کلمہ پڑھنے والا بندہ بندی آباد ہے یا اللہ سب کی جان مال کی ایمان کی عزت اور ناموس کی حفاظت فرما یا اللہ ہمیں جب تک زندہ رکھ ایمان کی دولت کے ساتھ زندہ رکھ یا اللہ موت آئے حرم شریف ہو کعبہ کا طواف ہو یا اللہ زبان ہماری ہو یا اللہ ہماری زبان پہ تیرا قرآن ہو مدینہ منورہ ہو روضے کے سامنے ہم کھڑے ہو زبان ہماری ہو ہماری زبان پہ تیرے محمد کے نام کا درود ہو ایسی سعادت مندی والی موت ہم سب کو نصیب فرما یا اللہ ہم نے مانگا ہمارے گمان کے مطابق تو دے تیری شان کے مطابق جتنے دوست احباب میرے ساتھ چلتے ہیں ہمارے حاجی رفیق بھائی ہمارے حاجی ایوب بھائی یا اللہ ان کو اپنی طرف سے اللہ بہترین بدلہ عطا فرما سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.